بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اب ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا علماء مفکرین، آج ہم فاتحین میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جن بچوں نے مجھے سبسکرائب کیا جلدی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں میرے پورا لیسن دیکھنے کے بعد۔ آئیے اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسے بہت سے بہادر مجاہد سپاہی گزرے ہیں جنہوں نے جنگ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، یعنی اپنی صلاحیتوں کو کر کے دکھایا۔ ان مجاہدین نے اسلام کو دنیا کے طول و عرض تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا، یعنی کونے کونے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کا دورہ تھا، بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا تھا، مجاہدین نے فساد کو ختم کیا، یعنی لڑائی جھگڑے کو ختم کیا اور امن کا بول بالا کیا، یعنی امن و سکون پیدا کیا۔ اسلامی تاریخ میں ایسے سربقف مجاہدین، یعنی ایسے مجاہدین جو کہ اپنے سروں پر کفن باندھ کر آتے اور فاتحین کے کارناموں سے بڑی ہیں، اور جنہوں نے بہت زیادہ فتح حاصل کی، ان کے کارناموں سے، ان کے بہت سے بہادر کارناموں یعنی ان کے بہت زیادہ ایفرٹس سے بڑی ہیں۔ اس سبق میں ہم مسلمان فاتحین میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ اور والدہ کا نام لبابہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ بنو مخزوم عرب کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ معزز یعنی بہت باعزت قبیلہ تھا۔ عربوں کے دستور کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی گھڑ سواری، تلوار بازی اور دیگر جنگی مہارتیں حاصل سیکھ لی تھیں۔ گھڑ سواری کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کی سواری کرنا، اور تلوار بازی، تلوار چلانا سیکھنا، اور دیگر جنگی مہارتیں اور اس طرح کی بہت سی جنگی مشقیں آپ نے سیکھی تھی بچپن میں ہی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار سپاہی ہیں، بہت ان پر جان قربان کرنے والے محافظ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان فوج کے سپہ سالار بھی رہے، یعنی ان کو گائیڈ کرنے والے بھی رہے، اور آپ نے بہت سے علاقوں کو فتح کر کے اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ خالد کہاں ہیں؟ خالد جیسا آدمی اب تک اسلام سے ناواقف ہے، اگر وہ اپنی ساری قوت یعنی طاقت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، یعنی اچھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں یعنی اپنے بہترین لوگوں کو ہماری طرف پھینک دیا ہے، یعنی انہوں نے ان کی عزت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بہت زیادہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکم صفر المظفر 8 ہجری کو اسلام قبول کیا اور جنگ موتا میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے تھے، اور ان
تینوں کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو سنبھالا۔ اس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان دشمنوں کے ساتھ ایسی شدید جنگ، ایسی خطرناک جنگ کی کہ جس کی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، یعنی دشمنوں کو ہلاک کرتے ہوئے 9 تلواریں ٹوٹی۔ اسی جنگ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں شکست نہیں کھائی۔ حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدائشی جنگجو، جنگ کرنے والے اور سپاہی یعنی محافظ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تلوار یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو، یعنی اتنی زیادہ انہوں نے جنگیں لڑی کہ آپ کی جسم کا جو جسم تھا وہ تلوار اور تیروں کے نشان سے چھلنی ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب کے بڑے لشکر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست دی۔ عراق کی جنگ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں ہے، بہت زیادہ واضح ہے۔ جنگ یرموک میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور کامیاب جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ حکمت عملی منصوبہ بندی، اس فتح نے مسلمانوں کے لیے رومی سلطنت کے دروازے کھول دیے، یعنی رومی سلطنت جب اس جنگ میں ان کو شکست ہوئی تو پھر روم کی طرف بھی مسلمانوں کے لیے دروازے کھل گئے، یعنی ان کو روم میں جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر مبارک کا حلق کروایا، یعنی اپنے سر مبارک کا سر مبارک کے بال منڈوائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی ان کے بال مبارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبرک کے طور پر اپنی ٹوپی میں رکھ لیے تھے۔ اسی کی برکت تھی کہ جس دشمن نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا وہ شکست دوچار ہوا، یعنی اس کو شکست ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے انتقال کے وقت اس بات کا بہت افسوس تھا کہ وہ میدان جنگ کی بجائے بستر پر جام دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 ہجری میں شام کے شہر حمص میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی حمص کی جامع مسجد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، یعنی اس مسجد کا نام بھی آپ خاتم النبیین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا۔ اب آگے بچوں مشق ہیں۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام بنو بکر، بنو مخرم، بنو زخا اور بنو اوس تھا، یعنی بنو مخروم تھا ان کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا جنگ یرموک میں، جنگ تبوک میں، جنگ موتا میں اور غزوہ حسین میں، جنگ موتا میں ان کو ملا تھا۔ اور پھر ہے اسلام کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ ہے جنگ موتا، جنگ یرموک، جنگ تبوک اور جنگ خندق۔ جنگ موتا ہے ان کی پہلی۔ آگے ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے لشکر کو شکست دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا کیا ہے 20 ہجری، 21 ہجری، 22 ہجری اور 23 ہجری، 21 ہجری کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ آگے خالی جگہ ہے، خالی جگہ میں حضرت خالد بن یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش ہجری میں اسلام قبول کیا، 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کے منہ مبارک اپنی ٹوپی میں رکھی حضرت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش جنگوں میں حصہ لیا، 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوا۔ آپ مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، اور میرا لیسن کہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔